السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سویڈن میں اور کل رات کو نیدرلینڈز میں کچھ لوگوں نے آزادی اظہار رائے کے نام پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، قرآن پاک کے جو نسخے تھے ان کو نذر آتش کیا ہے، ان کو پھاڑا ہے، اور یہ تمام کام جو وہاں کی حکومتیں ہیں، جو وہاں کی گورنمنٹس ہیں، ان کی زیر سرپرستی ہوا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ گل صاحبہ، ہم ان سے اس حوالے سے رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس سے قبل بھی یہ ایسے واقعات دیکھ چکے ہیں حرمت رسول کے حوالے سے، حرمت قرآن کے حوالے سے، جہاں پر مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، لیکن اس دفعہ حکومتی سرپرستی میں یہ سب ہونا کتنا تشویشناک ہے؟ یہ سے پہلے بھی ہوا، فرانس کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا تھا کہ سرکاری سطح پر انہوں نے کیا اور سرکاری عمارتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز لہرائے، اور اس کے اوپر اس وقت جب ٹی ایل پی باہر نکلی تو ان کو بہت عمران خان صاحب کی حکومت نے ان کو مارا اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع نہیں کر سکتے۔ تو آج کون سی تجارت رہ گئی ہے جو ہم اگر دیکھا جائے کہ ہمارے ڈالر بند ہو چکا ہے، ہمارے کوئی ایل سی نہیں کھل رہی، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بار بار کر رہے ہیں، بار بار اس کو سرکاری پروٹیکشن میں کام کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے جذبات اس لیے مجروح کرتے ہیں کیونکہ یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک بیڈ لائٹ میں شو کیا جائے، یہ دکھایا جائے کہ مسلمان ریئیکشنری ہیں اور وہ لبرل نہیں ہیں، ان کی سوچ ہے اور ان کو مارنا، وہ دہشت گرد ہیں، ان کو مارنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کسی کے مذہب کے جذبات مجروح نہیں کیے جاتے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے مذہب کی احترام کرنا سکھایا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمیں جان بوجھ کے اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ہمیں بین الاقوامی دہشت گرد کے طور پہ پیش کر کے اپنے لوگوں کو ٹیکس لگا کے ان سے پیسے لے کے اپنے ڈیفنس بجٹس بڑھانے ہیں، اپنے دفاعی ٹھیکیداروں کو پیسے دینے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دشمن ہیں یا نہیں، مگر ہمیں دشمن ثابت کر کے اس کے جو ہے اپنے فائنینشیل بینیفٹس لینے کے لیے اور ذاتی مفادات کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ کا جو رول ہے اس حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اگر وہ اس معاملے میں کچھ بولے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب دیگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اقوام متحدہ فوراً ایکشن میں آتا ہے، مگر جب مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح سے مجروح کیا جاتا ہے تو وہ قراردادیں تو پاس کر دیتے ہیں، وہ اسلاموفوبیا کا دن تو مقرر کر دیتے ہیں، لیکن نہ کوئی ایسی آواز اٹھاتے ہیں اور نہ ان گورنمنٹس کو کوئی وہ وارن کرتے ہیں۔ کیا یہ اقوام متحدہ کی اس دوغلی پالیسی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم بزدل نالائق لوگ خود ہیں، ہم اپنے دین کو ریاست مدینہ کے نام پر اور مختلف نام پہ بیچتے ہیں، ہم نے سیاست کا ایک نعرہ بنا لیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہمارے OIC ایک مردہ گھوڑا ہے جس کو کوئی کام نہیں کرتا ہے، جو اسلام کے نام پہ کھڑا ہوا۔ جب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا، جب بھی ہوا، ہم نے کوئی رول ادا نہیں کیا۔ اگر OIC اور پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک مل کر اس کو UN کے فورم پہ لے کے جائیں تو ضرور اس پہ کچھ کام ہو سکتا ہے، مگر اگر ہم ہی کچھ نہ کریں، ہم خالی مذمت کرتے رہیں جبکہ ہمارے لیڈران کی مرمت کی ضرورت ہے، تو یہ ہم مذمتوں پہ رک جائیں گے تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے، جس طرح آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، شہباز شریف صاحب ہیں یا باقی دیگر پارٹیوں کے سربراہان ہیں، وزیر خارجہ صاحب ہیں، انہوں نے مذمت کو تو کر دیا ہے جو کہ میرے خیال سے بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایک آپشن تو یہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیں، اس کے علاوہ بھی عالمی سطح پر اس سلسلے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فی الفور حکومت پاکستان کو کرنے چاہیے؟ میں نے تو کہا ہے کہ پہلے سفارتی تعلقات بھی آپ منقطع کر دیں، اور دوسری بات ہے کہ اس کو UN کے اندر آفیشلی ٹیک اپ کریں میٹر کو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا کیا جا رہا ہے، اور سویڈن کو سینکشنز لگائی جائیں، کیونکہ اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک مثال بنائیں گے، نیدرلینڈ کی بنائیں گے، فرانس کی بنے گی، ان کی تو سینکشنز، مگر پرابلم کیا ہے کہ ہم نے ان کے رائٹ آف ویٹو کسی مسلمان ملک کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے کے لیے ویٹو کر دیتے ہیں، تو پھر اور کوئی طریقے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر انسان اپنا کمر باندھ لے اور کام نہ کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ When there is a will, there is a way۔ آپ اگر کوئی مسئلہ ڈھونڈنے، حل نکالنا چاہتے ہیں تو نکالیں، مگر آپ یہ کہیں گے ہمارے تجارتی تعلقات منقطع نہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بینیفٹس ہیں، چیزیں ہیں، تو پھر دین بیچ دو اور اپنی دکان چلا لو والی بات ہے۔